اور پہلے معلم بھی ہیں اور پہلے مرشد بھی ہیں. پہلا انسان ہی اللہ نے معلم اور مرشد بنا کر بھیجا. بہرحال چلتا رہا سلسلہ. ایک دور یہ آیا کہ مرشد کو دنیا سے گئے ہوئے 650 سال کا عرصہ گزر گیا. فطرت کا زمانہ آ گیا. اللہ کی کتاب تورات اس دنیا میں موجود، اللہ کی کتاب زبور اس دنیا میں موجود، اللہ کی کتاب انجیل اس دنیا میں موجود. انجیل کا مرشد معلم نہ موجود، تورات کا معلم بھی کوئی نہیں موجود، زبور کا معلم بھی دنیا میں نہیں موجود. انسانیت جب معلم کا فقدان ہوا پھر پرانے راستے پہ چلی گئی. حتیٰ کہ وہ جو معلم کہ جس نے حق کتاب کو غلط کر کے پیش کیا، صحیح مسئلے کو غلط کر کے پیش کیا، انسانیت نے اس معلم کے پیچھے لگ کر اصل مسئلے کو چھوڑا تو انسانیت گمراہی کی طرف چلنے لگی. تو اب دنیا کے اندر گمراہی اتنی پھیل گئی، باطل اتنا پھیل گیا کہ جس طرف نظر دوڑائی جائے، ایک طرف فارس نظر آیا، ایران نظر آیا، وہاں پر ستاروں کی پرستش، سورج کی پرستش، آگ کی پرستش. دوسری طرف روم ہے، وہاں پر دعویٰ تو اہل کتاب کا ہے، حضرت عیسیٰ کی پرستش، اللہ کی پرستش، اماں مریم کی پرستش. اسی طرح مصر اور دوسرا جو علاقہ ہے وہاں پر خدا کا تصور ہی نہیں، معلم نہیں دنیا میں. تو دنیا گمراہی کا شکار. چوتھی سمت ہندوستان کا علاقہ، یہاں پر ہر ایک چیز کا الہ لوگوں نے علیحدہ بنایا، بیماری کا الہ علیحدہ، صحت کا الہ علیحدہ، ہر ایک چیز کا الہ علیحدہ بنایا. لیکن یہ تمام تر جو خرافات، باطل نظریات اور غلط عقائد کا یہ ایک چکر چلا اور دنیا غلط سمت کی طرف جانے لگی. اس کی اگر بنیاد اور اساس کو دیکھا جائے، تورات بھی موجود، زبور بھی موجود، انجیل بھی موجود، بڑے بڑے انسانیت کی رہنمائی کرنے کے دعوے کرنے والے بھی موجود. لیکن فقدان جس چیز کا نظر آیا وہ مرشد کامل، معلم کامل کا نظر آیا. اور معلم اور مرشد کامل جب نہ ملا دنیا کو، دنیا گمراہی کے اندر، دلدل کے اندر دھستی چلی گئی. عرب کا علاقہ وہ علاقہ جو مرکز ہے، اس کے اندر سارے باطل نظریات مل کے آ گئے. وہاں پر آگ کی پرستش ہونے لگ گئی، سورج کی پرستش ہونے لگ گئی، ستاروں کی پرستش ہونے لگ گئی، بتوں کی پرستش ہونے لگ گئی. تمام دنیا کے باطل نظریات عرب میں اکٹھے ہو گئے. اب عربیوں کو جب دیکھا جاتا، جو بھی دیکھتا وہ کہتا یہ تمام برائیوں کا مجموعہ اور مربع ہے، ان پر شریف آدمی حکومت کرنے کو تیار نہیں. ان کی خصلتیں ایسی، زناکاری کو فخر سمجھتے ہیں، ڈاکہ رازنی کو فخر سمجھتے ہیں، لوگوں کا حق لوٹنے کو فخر سمجھتے ہیں. چھوٹی بات پر بڑی بڑی لڑائیاں، اور تقریباً 300 سے زائد ایسی لڑائیاں کہ جو 3-4 پشتیں لڑ رہی ہیں. وجہ کیا ہے؟ تیرا اونٹ پہلے پانی پی گیا، میرے نے بعد میں پیا. تو انسانیت اس دلدل میں دھنستی چلی گئی، دھنستی چلی گئی، دھنستی چلی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نے جب جوش مارا تو اللہ اس انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ نے جو معلم اور مرشد کا انتخاب کیا، وہ معلم اور مرشد میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عرب کی دھرتی پر اللہ نے مبعوث فرمایا. جب میرے پیغمبر عرب کی دھرتی پہ تشریف لائے، اس معاشرے کو میرے پیغمبر نے، جب میرے پیغمبر جیسا معلم ملا، میرے پیغمبر جیسا مرشد ملا، تو اس گئے گزرے معاشرے
معاشرے کو میرے پیغمبر جیسے مرشد نے آ کر انقلاب لایا اور اس انقلاب نے ان کو چینج کر کے دنیا کے سامنے ماڈل اور نمونہ بنا کے پیش کر دیا۔ تو وہ معاشرہ کہ جس کی مثال جاہلیت میں دی جاتی تھی، وہ معاشرہ کہ ہر برائی میں جس کی مثال دی جاتی تھی، اس معاشرے کو اگر بدلا ہے تو کس نے بدلا ہے؟ مرشد کامل نے بدلا ہے، معلم نے بدلا ہے۔ تو جو بنیادی بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، انقلاب ہمیشہ معلم اور مرشد سے آیا ہے۔ انقلاب ہمیشہ بولے انقلاب ہمیشہ مرشد سے آیا ہے اور معلم سے آیا ہے۔ اسی لیے دور حاضر میں جتنے بھی فتنے ہیں، ہم لوگ جتنے بھی فتنوں کا شکار ہیں، بنیادی وجہ یہ ہے ہم نے مرشد اور معلم کی پہچان چھوڑ دی ہے۔ قرآن تو سب کے پاس موجود ہے، جس طرح آسمانی کتابیں تو سب کے پاس تھیں، لیکن مرشد نے غلط راستہ دکھلایا، کتاب صحیح مسئلہ غلط بتلایا، تو انسانیت گمراہ ہو گئی۔ آج قرآن دنیا میں موجود ہے، ہر طبقے کے پاس موجود ہے۔ اسلام کے ساتھ نسبت طبقے رکھنے والا کوئی بھی فرقہ، کوئی بھی گروہ ایسا نہیں کہ جسے قرآن سے انکار ہو ظاہراً۔ ہر فرقہ کہتا ہے قرآن پر ہم ایمان رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ پھر بھی وہی اعمال، پھر بھی جب ہم مجموعی طور پر مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، ان کی خصلتیں وہ نظر آتی ہیں جو عرب والوں کی کبھی ہوا کرتی تھیں۔ قرآن بھی موجود، پھر وہ خصلتیں موجود۔ تو بنیادی فقدان یہ ہے، قرآن تو ہے لیکن قرآن سمجھانے والے کی پہچان ہمیں نہیں ہے۔ ہم نے ہر اس بندے سے دین لینا شروع کر دیا کہ جو دین کا علم نہیں رکھتا۔ انسانیت کی گمراہی کی بڑی بنیاد یہ ہے معلم اور مرشد کا فقدان۔ بولے معلم اور مرشد کا فقدان ہے۔ جو آیت مبارکہ میں نے خطبے میں تلاوت کی، اس میں اللہ کا قرآن مرشد کی صفات، معلم کی صفات بیان کرتا ہے۔ لوگوں 650 سال تک مرشد کا فقدان رہا، تم اندھیروں میں گر چکے تھے، جہالت کی دلدل میں پھنس چکے تھے۔ اللہ کی رحمت کو جوش آیا، اللہ کے باقی انعامات تو تھے ہی، لیکن اس نے محمد مصطفیٰ، احمد مجتبی، سرتاج الانبیاء، امام الاولین والآخرین پیغمبر، امام المجاہدین پیغمبر بھیج کر، مرشد کامل، معلم کامل بھیج کر جو احسان تم پہ کیا ہے، یہ سب سے بڑا اس کا احسان ہے کہ جس کی وجہ سے انقلاب آیا ہے اور آج تم دنیا کے رہنما بن گئے ہو۔ چنانچہ قرآن مقدس اعلان کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ فرماتے ہیں البتہ تحقیق پکی بات ہے، من اللہ نے بڑا احسان کیا ہے، اللہ نے بڑا انعام کیا ہے، بڑا احسان کیا ہے۔ مولا کن پہ تو نے احسان کیا؟ فرمایا علی المومنین، ایمان والوں پر میں اللہ کا بڑا احسان ہے۔ کیا احسان ہے مولا؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، جب یہ گمراہی کے گڑھوں میں گر چکے تھے نا، میں اللہ نے رسولا
انہیں مرشد کامل دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ مرشد کامل دیا ہے۔ رسولاً، بڑی عظمتوں والا رسول دیا ہے، بڑی عزتوں والا رسول دیا ہے، بڑے مرتبوں والا رسول دیا ہے۔ یا اللہ، آپ نے رسول تو دے دیا، آخر وہ کون سی چیز تھی جس چیز کے ساتھ تیرے بھیجے ہوئے اس رسول نے اس بگڑے ہوئے معاشرے میں انقلاب برپا کیا ہے، انقلاب آیا ہے۔ 23 سال کا مختصر عرصہ ہے، اس مختصر عرصے میں تیرے پیغمبر نے انقلاب لایا ہے۔ فرمایا یتلو علیہم آیاتی، پہلا کام اس مرشد کا کیا ہے؟ تلاوت آیات۔ ایک بات اور سمجھ لیں، تلاوت یہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب پر بولا جاتا ہے تلاوت کرنا۔ تلا یتلو تلاوتن، یہ اس سے ہے۔ اللہ کی طرف سے جو آسمان سے بھیجی جائے کتاب، اس کو پڑھنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ بولیں، تلاوت۔ کیوں کہا جاتا ہے تلاوت؟ اس لیے کہ یہ جو الفاظ آئے ہیں، ان الفاظ کو میں نے اپنی مرضی سے نہیں پڑھنا، اس کی مرضی سے پڑھنا ہے۔ جس نے بھیجا ہے اس کی مرضی سے میں نے پڑھنا ہے، اس لیے اسے کہا جاتا ہے تلاوت۔ اور اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب کی تلاوت یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑا ثواب اور اجر کا کام ہے۔ تو پہلا کام اس پیغمبر نے کیا کیا؟ تلاوت قرآن۔ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ جب تلاوت آیات کی نا اس معلم نے، پھر تزکیہ کیا ان کا، اس کتاب کو سکھلایا بھی، انہیں اخلاق رذیلہ سے نکال کر اخلاق حسنہ میں داخل کیا، یعنی برے اخلاق ان سے نکالے، اچھے اخلاق ان میں داخل کر دیے۔ مولا کیسا انقلاب آیا ان میں! فرمایا وَإِن من قبل لفی ضلال مبین، ان کے اندر ایسا انقلاب آیا، پہلے وہ اتنی گمراہی کے اندر تھے کہ بالکل واضح گمراہی کی طرف جا رہے تھے، ہر ایک جو باطل پہ تھا وہ بھی ان کو ضرور گمراہ سمجھتا تھا، یعنی وہ مجھے تو نہیں مانا کرتا تھا، یہودیت عیسائیت وغیرہ، لیکن ان کو وہ ضرور گمراہ سمجھا کرتے تھے۔ مولا اتنے گمراہ کہ جنہیں گمراہ خود بھی گمراہ سمجھ رہے ہیں، آخر کیسا انقلاب ان میں آیا! فرمایا میرے پیغمبر نے جب تلاوت آیات کی نا، ان میں نے ایسا انقلاب لایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر میں نے ان کے اخلاق حسنہ کو، ان کے ایمان لانے کو باقی لوگوں کے لیے بھی معیار بنا دیا۔ اگر تمہیں ہدایت چاہیے نا تو ایسے راستے پر تم نے چلنا ہوگا جیسے یہ لوگ انقلاب کے بعد اب چل رہے ہیں۔ ہاں، اس دور کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے، یا بڑے جاہل لوگ ہیں، بڑے ان پڑھ لوگ ہیں، ہر قسم
قسم کی خرافات ان میں پائی جاتی ہے۔ مولا کیسا انقلاب آیا، ایسا انقلاب لایا میرا پیغمبر کہ پھر میرے پیغمبر کی زبان مقدس ہے، اور آپ اعلان فرماتے ہیں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ دنیا والوں، یہ جو انقلابی فوج تیار ہوئی ہے، یہ ایسی فوج ہے کہ بہترین زمانہ ان کا زمانہ ہے۔ جن کے زمانے کو سب سے برا کہا جاتا تھا، جب قرآن مقدس کی تلاوت اور قرآن مقدس کو وہ سمجھنے لگ گئے نا، پھر انہی کے زمانے کو سب سے اچھا زمانہ کہا جانے لگا۔ مولا وہ کیسے لوگ تھے؟ ہاں وہ ایسے لوگ تھے، بیت اللہ شریف میں آتے ہیں، طواف ہو رہا ہے، طواف کر رہے ہیں، زبان پر کیا ذکر ہے؟ زبان پر آ رہا ہے ہاں جی میں فلاں کا بیٹا ہوں جس نے 100 قتل کیے ہیں، میں فلاں کا پوتا ہوں جس نے 200 قتل کی ہوئی ہیں۔ ہے کوئی ایسا جو ایسا دادا پیش کرے؟ ہے کوئی ایسا جو ایسا والد پیش کرے؟ بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، کپڑے مردوں نے بھی اتار دیے ہیں عورتوں نے بھی اتار دیے ہیں، بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے، زمان پر اپنے بت کا تذکرہ جاری ہے۔ قرآن مقدس کہتا ہے اللہ کا ذکر کرو فَاذْكُرُوا كَذِكْرِ آبَائِكُمْ، اپنے باپ دادا کا جتنا ذکر کرتے ہو اتنا تو کم از کم ظالم ہو، اللہ کا ذکر کرو نا۔ ایسا معاشرہ ہے اللہ کے گھر میں بھی آتے ہیں تب بھی اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہیں۔ جب انقلاب آتا ہے میرے پیغمبر جب قرآن سناتے ہیں نا، پھر وہی لوگ ہیں، اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے وہی لوگ صبح شام اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی زبانیں ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہیں، ان کی زبانوں پر کسی اور کی بڑائی کا نعرہ نہیں آتا۔ پھر وہ بیت اللہ میں داخل ہوتے ہیں، اب طواف ہو رہا ہے، کسی کی نظر اٹھتی ہی نہیں ہے، ہر بندہ اپنے حال میں مگن جا رہا ہے، اپنے حال میں مست جا رہا ہے، زبان پر ایک ہی ترانہ ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مولا وہ دور تھا ہم تیرے ساتھ شرک کیا کرتے تھے، آج ہماری زبان سے یہ اعلان نکل رہا ہے تیرا کوئی شریک، بولیں تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ انقلاب آیا ہے کس کتاب سے آیا ہے؟ قرآن سے آیا ہے۔ لانے والا کون ہے؟ میرے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں۔ مولا کیسے لوگ تھے وہ؟ فرمایا وہ ایسے لوگ تھے ایک دوسرے کی عزتوں پر ڈاکے ڈالا کرتے تھے، ایک دوسرے کی جو ہے پردہ دری کیا کرتے تھے، کوئی شریف ان میں نظر نہ آتا، لیکن جب انقلاب آیا نا، جنگ کا موقع ہے، جنگ کے اندر عورت قید ہو کر آتی ہے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک پڑتی ہے، دور ایک عورت لشکر میں قید ہو کر آ رہی ہے، میرے پیغمبر اپنی مزمل مدثر والی چادر اتارتے ہیں، صحابی کو حکم ہوتا ہے جا میرا یار اس کے سر پہ چادر دے دے، ہے تو بیٹی اگرچہ کافر کی کیوں نہیں ہے، حضرت حاتم تائی کی بیٹی ہے، حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے، حضرت عدی ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، جنگ کے اندر قید ہو کر آئی ہے، اس کے سر پہ جب کپڑا دیا جاتا ہے، جب قید ہو کر آتی ہے، جب قیدیوں کی رہائی کا معاملہ آتا ہے، میرے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ
زور سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یارو اس کو چھوڑ کر آؤ اس کے گھر. ہاں صحابی ہیں, 2 صحابہ کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے, اونٹ پہ بٹھا لیتے ہیں, ایک آگے چل رہا ہے ایک پیچھے حفاظت کے لیے چل رہا ہے. اب نکلتے ہیں, اس کو لے کر جا رہے ہیں, لے کر جب چل رہے ہیں نا, راستہ بڑا طویل ہے, بڑا لمبا سفر ہے, درمیان میں صحرا بھی آتے ہیں, درمیان میں جنگل بھی آتے ہیں, درمیان میں رات بھی آئی ہے, درمیان میں دن بھی گزرے ہیں, راستہ طویل ہے, چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں. جب گھر کے دروازے پہ پہنچتے ہیں نا, میرے پیغمبر کے صحابہ کہتے ہیں اب ہماری ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے, تجھے تیرے دروازے تک پہنچانا تھا. اب تجھے دروازے پہ جب بہن دستک دیتی ہے, حضرت عدی کو جب پتہ چلتا ہے اس وقت مسلمان نہیں ہوئے ابھی تک, فوراً چھت پہ چڑھ جاتے ہیں, تیر لے لیتے ہیں, کمان لے لیتے ہیں, چھت پہ کھڑے ہو کر حضرت عدی کہتے ہیں اے میری بہن, گھر کی دہلیز کے اندر تجھے داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے, تو نے غیر محرم مردوں کے ساتھ اتنے دن گزارے ہیں, بھلا تیری عزت کیسے محفوظ رہ سکتی ہے؟ تیری عزت پہ ضرور کوئی حرف آ گیا ہوگا نا, لہٰذا میرے گھر میں تو داخل نہیں ہو سکتی. ہاں ہے تو کافر, ہے تو ابھی تک کافر, لیکن غیرت, بولو, ہے کافر لیکن غیرت اتنی ہے کہ غیر محرم کے ساتھ, اور یہ حادثہ ہے, جنگ ہے, حادثہ ہوا ہے, وہ خوشی کے ساتھ گھر سے نہیں گئی, حادثاتی طور پر جنگ میں اس کو جب گرفتار کر لیا گیا اور غیر محرم مردوں کے ساتھ جب اس نے سفر کیا, کافر ضرور ہے لیکن غیرت ہے. اس غیرت کی وجہ سے کہا میری دہلیز کے اندر تو پاؤں نہیں رکھ سکتی. ہم تو مسلمان ہیں, کلمہ بھی پڑھتے ہیں, سارے معاملات ہیں, ہمیں کچھ پتہ نہیں. بہرحال جب اس نے سنا, جواب جو دیا کمال کا جواب دیا, وہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے اس معاشرے میں کیسا انقلاب میرے پیغمبر لائے تھے. بہن جواب دیتی ہے عدی تیری 4 دیواری میں میری اتنی عزت محفوظ نہیں جتنی محمد مصطفیٰ کے یاروں کی پہرے داری میں محفوظ تھی. ایسا انقلاب لایا کہ اب وہی لوگ عزتوں کے محافظ بن گئے, اب وہی لوگ ان کی عزتوں پر پہرا دینے والے بن گئے. فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم, جب میرا پیغمبر انہیں قرآن سناتا ہے, ان کا تزکیہ ہوتا ہے, ان کے اندر اخلاق حسنہ پیدا ہوتے ہیں. کیسے اخلاق حسنہ پیدا ہوئے, کیسے دل کا تزکیہ ہوا؟ حضرت فاروق اعظم ہے رضی اللہ تعالی عنہ, یہ وہی عمر ہیں, کبھی کیا کچھ کیا کرتے تھے, کبھی جب دور جاہلیت تھا, یہ وہی عمر ہیں جو کبھی اونٹ چرایا کرتے تھے, کبھی ادھر ادھر بھٹکا کرتے تھے. آج وہی عمر ہے اور اللہ کا گھر بیت اللہ ہے. حضرت فاروق اعظم طواف کر رہے ہیں, طواف کرتے کرتے جو ہی نظر پڑتی ہے لوگوں پہ, لوگ طواف کر رہے ہیں, حجر اسود کو بوسے دے رہے ہیں, استلام حجر بھی کر رہے ہیں. حضرت فاروق اعظم کے دل کے اندر رب کی توحید کی چنگاری بھڑکی نا, فوراً وہاں پر کھڑے ہو گئے, سب لوگوں کو متوجہ کر لیا اور کہنے لگے فاروق اعظم انی اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر لولا رأیت رسول اللہ یقبلک ما قبلتک. اے حجر اسود,
پیغام ان کو دے رہے ہیں، جو طواف کر رہے ہیں، جو چکر لگا رہے ہیں، ان کو بتلانا چاہتے ہیں، ان کو رب کی توحید سمجھانا چاہتے ہیں کہ اے حجر تو ایک پتھر ہے، جنت سے آیا ہوا ہے، میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا، مجھے یہ بھی پتا ہے تو نہ مجھے نفع دے سکتا ہے، مجھے یہ بھی پتا ہے تو نہ مجھے نقصان دے سکتا ہے، میں تجھے کبھی بھی بوسہ نہ دیتا اگر میں نے اپنے نبی کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا۔ میں تو اپنے پیغمبر کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں، انہوں نے جو کام کیا ہے وہی کام کر رہا ہوں، اگر میرا نبی تجھے بوسہ نہ دیتا آج عمر تجھے کبھی بھی بوسہ نہ دیتا۔ یہ وہی لوگ ہیں نا جو پہلے کبھی سفر پہ جایا کرتے تھے، گھر سے نکلتے ہیں، خوبصورت پتھر لیا ہے، اس کو الہ معبود کی شکل بنائی ہے، پوچھتے جا رہے ہیں، راستے میں گئے ہیں، کوئی اور خوبصورت پتھر نظر آ گیا، اس الہ کو پھینک دیا، اس کو الہ بنا لیا۔ آج جب انقلاب آیا ہے، میرے پیغمبر نے قرآن مقدس سے جب اللہ کی توحید کا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان سنایا ہے، وہی لوگ ہیں اور بیت اللہ شریف میں بھی اللہ کی توحید کا اعلان کر رہے ہیں۔ انقلاب آیا ہے، آیا کس کتاب سے ہے؟ زور سے کہیں، قرآن سے آیا ہے۔ لایا کون ہے؟ مرشد کامل۔ لایا کون ہے؟ مرشد کامل۔ آج بھی انقلاب آ سکتا ہے، مسلمان ذلت سے نکل سکتا ہے، پستی سے نکل سکتا ہے، قرآن موجود ہے لیکن مرشد تلاش کرنا ہوگا۔ کیا تلاش کرنا ہوگا؟ پہلے اللہ تعالیٰ ایک پیغمبر جب دنیا سے اس کو لے جاتے دوسرا پیغمبر بھیج دیتے، لیکن نبوت کا دروازہ ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے کہ بند ہو چکا ہے۔ بند ہو چکا ہے یا نہیں؟ آج کے اس دور میں ایک فتنہ نہیں، ہزاروں کی تعداد میں فتنے ہیں، اور وہ حدیث مبارکہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری وقت میں فتنے ایسے آئیں گے جس طرح تسبیح ٹوٹ جاتی ہے تو دانے گرتے ہیں۔ قیدیانیت کا فتنہ ہے یا نہیں؟ ہمارے پاس ہے کہ نہیں؟ قرآن تو وہ بھی پیش کرتے ہیں۔ رفضیت کا فتنہ ہے یا نہیں؟ قرآن تو وہ بھی پیش کرتے ہیں۔ تو دلائل میں اس بات پہ دے رہا ہوں، قرآن کا انکار نہیں ہے، نسبت اسلام کی طرف ہے۔ قرآن وہ چاہے ظاہر نہیں کہتا ہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں۔ مقصد اور مطلب بات کرنے کا یہ ہے، انقلاب تب آئے گا جب آپ صحیح مرشد کی پہچان کریں گے کہ قرآن مجھے صحیح سمجھائے گا کون۔ جب تک یہ پہچان نہیں ہوگی اس وقت تک انسان اور مسلمان درست راستے پہ نہیں جا سکتا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، تلاوت آیات یتلو علیہم آیاتی ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ اللہ کا قرآن ان کو کہہ رہا ہے جو عربی جانتے ہیں، جن کی مادری زبان عربی ہے، ان کو قرآن کہہ رہا ہے میں نے تمہیں اپنا معلم اور مرشد بنا کر پیغمبر دیا ہے، اس سے قرآن کو سیکھو تب تمہیں ہدایت اور رہنمائی حاصل ہو۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ تب ہوگا کہ جب وہ پیغمبر الحکمہ اس قرآن کے لفظوں کو، اپنی زبان کے الفاظ کو، جب وہ پیغمبر اور مرشد اپنے عمل میں ڈھال کر سنت بنا کر تمہارے سامنے رکھے گا، تمہیں رہنمائی تو تب حاصل ہو۔ اس لیے یاد رکھیں، قرآن وہ ہے جو عربی میں ہے، بولیں قرآن وہ ہے جو، حدیث وہ ہے جو عربی میں ہے، حدیث وہ ہے جو عربی میں ہے، جو اردو میں ہے وہ قرآن نہیں ترجمہ قرآن ہے، جو اردو میں ہے وہ حدیث نہیں ترجمہ حدیث ہے، اور عربی کے ایک ایک لفظ کا سینکڑوں معنی ہیں۔ جب تک آپ کو مرشد صحیح نہیں ملتا اور آپ اس قرآن کو اس نہج پہ نہیں سمجھتے، حدیث مبارکہ کو
اس نہج پہ نہیں سمجھتے کہ جس پہ میرے پیغمبر نے اور صحابہ نے سمجھی ہے اور امت تک پہنچائی ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا آپ اردو لے کر بیٹھ جائیں اور آپ کہیں کہ میں جناب بالکل سیدھے راستے پہ جا رہا ہوں۔ یہ نہیں، پہلے دن سے میں نے ابتدا رکھی حضرت آدم علیہ السلام سے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا تو معلم بنا کر بھیجا، مرشد بنا کر بھیجا۔ اس کے بعد جب بھی انسانیت میں مرشد کا فقدان آیا، اللہ نے اپنا پیغمبر بھیجا، پیغمبر نے اس کتاب کو عملی انداز میں سمجھایا کہ اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ معنی ہے، اس کا یہ معنی ہے۔ اب آگے جا کر قوم نے وہی روش جب تک صحیح لوگوں سے سیکھتی رہی قوم ٹھیک رہی، جب اس روش کو قوم نے چینج کیا، غلط لوگوں کے راستے میں چڑھی، انہوں نے کتاب وہی دکھائی لیکن مسئلہ اپنی مرضی کا بتایا۔ جب اپنی مرضی کا مسئلہ آیا، کتاب تو وہی رہی، یہ بندہ بھی دھوکے میں رہا لیکن وہ کبھی بھی راہ راست پر، قرآن کہتا ہے ان کانوا فی ضلال مبین، وہ کھلی گمراہی کے اندر چلا گیا۔ لہٰذا اگر انقلاب لانا ہے اس کتاب کو سمجھنا ہوگا اور صحیح بندے سے سمجھنا ہوگا۔ پڑھیں گے انشاءاللہ قرآن، سمجھیں گے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی، مالینا الا البلاغ۔